دہلی دھماکہ الزامات کی واپسی، کیا خطہ ایک نئی کشیدگی کی جانب دھکیلا جا رہا ہے؟ کیا بھارت پاکستان پر پھر ایک نئے حملے کی سازش رچا رہا ہے؟ جو کچھ پہلگام میں دہشت گردی کے واقعے کے بعد ہوا، وہی کچھ دوبارہ دہرایا جا رہا ہے۔ بھارت میں آج ہونے والے کار بم بلاسٹ اور چند روز پہلے گرفتار دہشت گردوں کا رخ پاکستان کی طرف موڑا جا رہا ہے۔ آج نئی دہلی کے لال قلعہ میٹرو اسٹیشن کے قریب بم دھماکے نے پرہجوم شہر کو ہلا دیا، جس میں 8 افراد کی ہلاکت اور متعدد کے زخمی ہونے کی تصدیق ہوئی ہے۔ ابھی تحقیقات ابتدائی مرحلے میں تھیں کہ میڈیا اسٹوڈیوز اور سیاسی بیانات میں پرانی لے دوبارہ سنائی دینے لگی۔ سرحد پار سازش، پاکستان ملوث، یہ فکرے بھارت کے سیکیورٹی لاہ عمل سے زیادہ اس کی سیاسی تاریخ میں گونجتے ہیں۔ ہر حادثہ، ہر دھماکہ، ہر گرفتاری، الزام ایک ہی سمت موڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا دہلی دھماکے کو بھی بھارت اپنی سابقہ روش کے مطابق پاکستان سے جوڑ کر کسی بڑے اسٹریٹجک مقصد کی طرف بڑھ رہا ہے؟ دھماکے سے چند روز قبل بھارت میں چند افراد کی گرفتاری کی خبریں چلیں، جن پر فوری طور پر پاکستان لنک کا الزام تراشا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس طرح کی گرفتاریاں بھارت میں وقتاً فوقتاً رپورٹ ہوتی رہی ہیں، لیکن ان کا عدالتی انجام زیادہ تر کمزور اور ثبوتوں سے خالی نکلتا ہے۔ میڈیا میں شور بہت ہوتا ہے مگر عدالت میں ثبوت کم۔ اس وجہ سے تجزیہ کار اس بیانیے میں سیاسی مقاصد دیکھتے ہیں۔ لال قلعہ بھارت کی تاریخی علامت ہے۔ اس مقام کے قریب دھماکہ ہونا سیاسی اور سیکیورٹی اعتبار سے انتہائی حساس حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں پوچھا جانے والا سب سے بڑا سوال یہ ہے، ایک ایسے مقام پر سیکیورٹی کس طرح ناکام ہوئی؟ اگر اس ناکامی پر سوال اٹھنے لگے تو بیانیہ بدلنے کا راستہ یہ ہوتا ہے کہ توجہ باہر کی طرف موڑ دی جائے۔ سرحد پار سازش، یہ حکمت عملی بھارت کی اندرونی سیاسی ماحول میں نئی نہیں ہے۔ بھارت کی سیاست میں پاکستان ایک سیاسی اہلکار کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب داخلی مسائل ہوں، معاشی دباؤ بڑھے، انتخابات قریب ہوں یا کشمیر میں کارروائیاں تیز کرنا ہوں تو پاکستان کا نام میڈیا میں اچانک بڑھ جاتا ہے۔ اس پس منظر میں دہلی دھماکے کے بعد پیدا ہونے والا بیانیہ اچانک نہیں بلکہ ایک پہچانی ہوئی حکمت عملی کا حصہ محسوس ہوتا ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں معاملہ سب سے زیادہ حساس ہو جاتا ہے۔ پاکستان پہلے ہی اپنی مغربی سرحد افغانستان کے ساتھ ایک مشکل ترین سیکیورٹی چیلنج کا سامنا کر رہا ہے۔ ٹی ٹی پی کی کارروائیاں، سرحدی گڑبڑی، افغان حکومت کا غیر واضح رویہ، بلوچستان میں سیکیورٹی صورتحال، یہ سب عوامل پاکستان کے عسکری، سفارتی اور معاشی بوجھ کو بڑھا رہے ہیں۔ ایسے میں مشرقی سرحد پر بھارت کا جارحانہ بیانیہ پاکستان کو دو محاذی دباؤ میں دھکیل سکتا ہے۔ یہ وہ دباؤ ہے جس سے کوئی بھی ریاست غیر متاثر نہیں رہ سکتی۔ فالس فلیگ آپریشن کا تصور جدید سیکیورٹی اسٹڈیز میں اچھی طرح سمجھا جاتا ہے۔ خود کارروائی کر کے الزام دشمن پر ڈال دینا تاکہ سیاسی فائدہ حاصل ہو۔ بھارت کے تناظر میں یہ موضوع متنازع بھی رہا ہے اور تاریخی بھی۔ 2001 میں پارلیمنٹ حملہ، 2007 میں سمجھوتہ ایکسپریس، 2019 میں پلوامہ، ان کیسز میں بعد کی معلومات، گواہوں اور سیاسی افسران کے بیانات نے کئی سوالات کھڑے کیے۔ اس لیے جب دہلی دھماکہ جیسے واقعات پر فوری طور پر پاکستان کا نام لیا جاتا ہے تو شک پیدا ہونا فطری عمل ہے، کیونکہ ماضی کی مثالیں موجود ہیں کہ کیا بھارت جنگ چاہتا ہے؟ ایٹمی طاقتوں کے درمیان مکمل جنگ خودکشی ہے۔ یہ بات بھارت بھی جانتا ہے اور پاکستان بھی۔ اس لیے جنگ نہیں، پاکستان پر دو طرفہ دباؤ بھارت کا مقصد ہو سکتا ہے۔